ابھی وہ کسی نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی وائف نے کوئی ان کے خلاف کتاب لکھی ہے کہ یہ ایسا تھا ویسا تھا فلانا تھا. میں پھر بتا دوں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں آپ پی ٹی آئی کی حمایت کرو, میں نہیں حمایت کر رہا. یہ شرعی مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان پہ بھی الزام لگے تو ہم اس کا جواب دیں گے. اگر کل ان کے خلاف کوئی ایسی کتاب چھاپ دے ہم اس پہ بھی یہی تبصرہ کریں گے. کسی کی بیوی اگر اس کے خلاف فحش الزام لگاتی ہے تو اس بیوی کے غلط ہونے کی علامت ہے. یہ تم نے اپنے شوہر میں اگر کوئی غلط غیر شرعی حرکات دیکھی تھیں تو اللہ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ لباس ہیں. تم اس سے طلاق لے کے الگ ہو جاؤ, بس ختم ہو گئی بات. پوری دنیا میں کتاب لکھ کے اس کو ننگا کرنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ ہمیں نہیں پتا وہ پی ٹی آئی کے سربراہ کیسے ہیں, لیکن ہمیں اس تجسس کی ضرورت بھی. شریعت نے کہا ہے کسی کی ذاتیات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرو. وہ کیا تھا کیا ہے. صرف ایک صورت میں آپ کسی کی ذاتیات میں گھس سکتے ہیں کہ جب آپ نے اس پہ حد جاری کروانی ہو. تو آپ 4 گواہ لے کر آئیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ ہے اور اس پر یہ گواہیں, اور عدالت اس پہ حد جاری کرے. جب حد جاری بھی نہیں ہو سکتی تو فیس بک پہ بیٹھ کے تبصرے کرنا اور الزامات لگانا, اس سے اسلام آپ کے خلاف حد جاری کر دے گا. آپ کسی پہ بھی آپ تہمت لگائیں, چاہے زنا کی یا کوئی بھی, اور آپ کے پاس 4 گواہ نہ ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کو چوک میں کھڑا کر کے. ابھی جو اس کی عمران خان کی سابق بیوی نے جو عمران خان کے خلاف کتاب لکھی ہے, مجھے نہیں پتا وہ کتاب میں جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لکھا بھی یا نہیں لکھا. لوگ بہت تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں ایسا لکھا ہے. اگر لکھا ہے تو عمران خان کی بیوی پر حد جاری ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ اسلام یہ کہتا ہے اس پر حد جاری ہوگی کہ یہ ایک الزام لگا رہی ہے, گواہ کیوں نہیں. آپ پھر میں بتا دوں میرے بیان کو یہ نہ کہیں کہ پی ٹی آئی کے حق میں بیان. میں کہہ رہا ہوں اگر یہ کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں یہی بات کرتا. میں کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہ بات کر رہی ہے, اور میں ممبر پہ اس کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ آج یہ ایک کسی کے ساتھ ہوا, کل کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کل کوئی آدمی اپنی بیوی پہ تہمت لگا سکتا ہے, کئی عورت اپنے شوہر پہ تہمت لگا سکتی ہے. لوگ فیس بک پہ پھر اس کو اچھالتے ہیں. تو شریعت میں ایسی چیزوں کو اچھالنے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کیا کر رہے ہو بس. تو اس کی بیوی نے اگر یہ الزامات لگائے ہیں تو اس سے آپ پوچھیں کہ آپ کو جب یہ تھے تو آپ نے خود طلاق لینی چاہیے تھی نا آپ کو, ٹھیک ہے نا, شوہر نے کیوں دیا آپ کو. اور اگر بالفرض آپ نے بھی لی بھی ہے تو لے کے اپنا کہیں اور نکاح کرو. تو ایک دوسرے کا اللہ نے کیا قرار دیا میاں بیوی کو. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں میرا شوہر ایسا. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ آپ اپنے شوہر کے بارے میں مجھے نہ بتائیں کہ کیسا ہے. مجھے صرف یہ بتائیں کہ آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے, چپ کر کے آرام سے پڑھی رہیں. اگر وہ کوئی غلطی کر بھی رہا ہے تو اس شریعت کیا کہتی ہے؟ پردہ ڈالو. گناہ کو ظاہر کرنا یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ دیکھو ایک آدمی کو آپ نے زنا کرتے ہوئے دیکھا, وہ بھی جرم, لیکن اس کے زنا کا آپ نے لوگوں سے تذکرہ کر دیا تو آپ اس سے بڑے مجرم ہو شریعت کی نظر میں. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی نے روڈ کے بیچ میں نا گندگی پھینک دی, اس نے بھی گندا کام کیا, دوسرے نے ڈنڈی سے اٹھا کے اس کو پھیلا دیا. تو زیادہ گندا کام کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, جو پھیلانے والا ہے. زیادہ گندا کام اس نے کیا. تو برائی پہ چھپانا, چھپاؤ چھپاؤ چھپاؤ. اور اگر آپ نے اس کو کرنا ہے تو عدالت ہے اس کے لیے, کیس کرو عدالت میں, پھر تمیز سے پھر اس کے خلاف کیس لڑو کہ بھئی یہ ایسا ہے اور اس نے یہ جرم کیا اور یہ جرم کیا, اس پر ہمارے پاس گواہ ہیں اور اس کو عدالت سزا دے. یہ کام نہیں ہو سکتا تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہ چل رہا ہے آج کل.